پھر اس نے اس گھر میں قدم رکھا جس میں وہ زندگی میں دوبارہ کبھی آنا نہیں چاہتی تھی۔ پھولوں سے بھرا وہ خوبصورت لان بہت سنا اور خاموش لگا تھا اسے۔ سنو، وہ کہاں ہے؟ اس نے پھولوں سے بے آواز پوچھا۔ وہ جواب میں بالکل خاموش رہے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے گھر کے اندر آ گئی۔ پہلے سارا گھر تو دیکھ لو، تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی، میں نے اسے اتنی اچھی طرح سجایا ہے۔ اس کے بالکل ایک آواز ابھری قریب سے۔ اس نے چونک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گھر کے انٹیریئر پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا، کہیں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ ہر چیز اسی طرح اپنی جگہ پر موجود تھی۔ جو کچھ جب تھا وہی سب کچھ اب بھی تھا۔ لیکن پھر بھی وہاں سب کچھ ویسا نہیں تھا۔ وہاں ایک کمی تھی، بہت بڑی کمی، سب سے بڑی کمی۔ وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے لاؤنج سے نکل کر ڈائننگ روم میں آئی تو پیچھے لاؤنج سے ایک آواز آئی۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، محبت کے کھو جانے کا ڈر، اس کے چھن جانے کا ڈر۔ پتہ نہیں محبت اتنی وہمی کیوں ہوتی ہے۔ اس نے مڑ کر لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ اوپر سے غصہ دکھا رہی ہو، اندر سے تو خوش ہو رہی ہوگی کہ جس بندے کے پیچھے اتنی لڑکیاں پڑی ہیں وہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اس خالی صوفے کی طرف دیکھا۔ وہ وجود آج اپنی مخصوص کرسی پر سے غائب تھا۔ اس کے دل میں ایک اوک ہوک اٹھی۔ وہ فوراً ڈائننگ روم سے نکل آئی۔ سامنے نظر آتے کچن کی طرف خود بخود ہی اس کے قدم اٹھتے۔ خود ہی بدتمیزی کرتی ہو، پھر مظلوم سی شکل بنا کر رونے بھی کھڑی ہو جاتی ہو۔ زندگی میں بہت سی باتیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، مگر کسی ناگوار بات پر اس طرح سے ریئیکٹ کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ تمہارے کل کے رویے پر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ وہ خاموشی سے اسی جگہ کو تک رہی تھی۔ آج وہاں کوئی نہیں تھا جو اسے کہتا، نہیں ہوں بابا میں تم سے ناراض، اب کب تک یہ رونی صورت بنائے رکھو گی؟ اس کے دل نے شدت سے دعا مانگی کہ کہیں سے بھی وہ آ جائے، بالکل اچانک وہ آئے اور آ کر اسے حیران کر دے۔ اس نے بھینچ کر آنکھیں بند کیں، پھر دوبارہ کھولیں۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے رونے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی، بہت شدت سے اور چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر برسوں سے آنکھوں کے اندر جمے ہوئے آنسو ایک بار پھر پگھلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ آپ فرسٹ کیوں نہیں آئے ارتضیٰ بھائی؟ وہ بہت خفگی سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ ہر سال ارتضیٰ اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لیا کرتا تھا۔ اب کی بار جب وہ پہلی پوزیشن نہیں لے پایا تو سب ہی کو خاصا دکھ ہوا تھا، مگر کسی نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ سب نے اس کا حوصلہ بڑھانے اور دلجوئی کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر صبا، اور وہ یہ بات برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی کہ ارتضیٰ غضنفر کہیں کسی جگہ ہارے۔ ارتضیٰ کی کلاس میں دوسری پوزیشن صبا کے لیے ایسی تھی جیسے وہ فیل ہو گیا ہو۔ وہ خود بھی تھوڑا دل برداشتہ سا تھا، اسی لیے صبا کا لہجہ، روٹھے لہجے میں کیا جانے والا شکوہ شاید زیادہ شدت سے محسوس ہوا تھا۔ دیکھا نہیں تھا کتنی طبیعت خراب تھی ارتضیٰ کی؟ امتحان کے دنوں میں پیپر سے 2 دن پہلے تو بیچارہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آیا تھا، اور گھر آ کے بھی کہاں طبیعت سنبھلی تھی۔ لیکن اتنی بیماری میں بھی میرا بچہ اتنے اچھے گریڈز کے ساتھ پاس ہوا ہے، کلاس میں دوسری پوزیشن لی ہے، میرے لیے تو یہی بہت ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال ارتضیٰ ہی پہلی پوزیشن لے گا، ساری ٹرافیاں اور تمام شیلڈز میرے بیٹے ہی کو ملیں گی۔ اماں سے ارتضیٰ کی اداس شکل دیکھی نہ گئی تھی۔ جھٹ اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے بہت محبت سے بولی تھی۔ 1-2 دن وہ اس صدمے کے زیر اثر رہا، مگر پھر اس نے اپنی اس ناکامی کا اعصاب پر سوار ہونے کی بجائے ایک نارمل انداز میں دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیشہ جیتنے والے کبھی ہار بھی تو جاتے ہیں۔ اب میں نے مختلف انداز میں سوچنا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ میں کبھی نمبر 2 بھی ہو سکتا ہوں، ضروری نہیں جب
اور میں چاہوں وہی مجھے مل جائے. کبھی کبھی میرے بہت چاہنے پر بھی مجھے میری پسندیدہ چیز نہیں مل سکتی اور مجھے اسے نارمل طریقے سے لینا چاہیے. اس روز اسکول جاتے ہوئے ارتضیٰ نے یہ بات ظفر سے کہی تھی. ابھی اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی جتنا وہ میچیور ہو گیا تھا. پتہ نہیں ماں کی کمی نے اسے اس وقت سے پہلے میچیور کر دیا تھا یا پھر اس سوچ نے کہ وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے. جو بھی تھا، بہرحال وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور بردبار تھا، جبکہ صبا اپنے بچپن کے دنوں کو پوری طرح خوب انجوائے کر رہی تھی. بہت ضدی، بہت شریر، بہت جلدی روٹھنے اور اتنی ہی جلدی مان جانے والی بچی تھی. وہ ارتضیٰ سے 7 سال چھوٹی تھی، مگر ان دونوں کی محبت اور آپس کی دوستی بہت تھی. ان کی دلچسپیاں اور مشاغل بھی قریب قریب ایک جیسے تھے. کبھی ایسا ہوتا کہ ظفر اور ارتضیٰ کے دوست گھر پر کھیلنے آئے ہوئے ہوتے، وہ زبردستی ان لوگوں کے کھیل میں شامل ہونے کی کوشش کرتی تو ظفر ہمیشہ اسے جھڑک کر بھگا دیا کرتا تھا. لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیلتی، تم جا کر اپنی ڈال سے کھیلو. اپنے سے 6 سال چھوٹی بہن کو وہ ذرا کم ہی خاطر میں لایا کرتا تھا. وہ منہ بسورتے ہوئے ارتضیٰ کی طرف دیکھتی تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ظفر کو ٹوکتے ہوئے اسے کھیل میں شامل کر لیا کرتا تھا. ظفر اور باقی دوست منہ بناتے ہوئے اس نادر شاہی کا حکم سنا کرتے. ارتضیٰ کا اس سے بڑا شفقت بھرا، دھیما اور بزرگانہ انداز ہوا کرتا تھا. کبھی اگر ظفر کسی بات پر صبا کو سخت لہجے میں کچھ کہتا یا ڈانٹ ٹپٹ کرتا تو ارتضیٰ فوراً اسے ٹوکتا. ابھی وہ چھوٹی ہے ظفر، کیا ہو گیا ہے؟ اگر اس نے تمہارا پین لے لیا استعمال کر کے رکھ دے گی واپس. وہ اپنی حمایت کرنے پر ارتضیٰ کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگی. لیکن صبا، یہ بہت بری بات ہے، بغیر پوچھے کسی کی چیز لینا. تمہیں اگر پین اچھا لگ رہا تھا، اسے لکھنے کا دل چاہ رہا تھا تو تم ظفر سے پوچھ کر لیتی. ظفر کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھ کر متانت سے سمجھاتا تو وہ اپنی غلط حرکت پر شرمندہ ہوتی، آئندہ کسی کی چیز بغیر پوچھے نہ لینے کا وعدہ کرتی. ارتضیٰ کے ان ہی رویوں کے سبب وہ اس سے بہت قریب ہو گئی تھی. اپنی ہر پرابلم وہ بڑے آرام سے اس سے ڈسکس کر لیا کرتی تھی. وہ بغیر ٹوکے بڑے سکون سے اس کا ہر مسئلہ سنتا اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی بتا دیتا. وقت کچھ آگے بڑھا. ارتضیٰ اور ظفر اسکول سے نکل کر کالج اور کالج سے یونیورسٹی پہنچ گئے، لیکن اس کی ارتضیٰ کے ساتھ دوستی میں کوئی کمی نہیں آئی. رات کو وہ ارتضیٰ کے کمرے میں گئی. وہ اپنی اسٹڈی میں ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھا پڑھنے میں مصروف تھا. آپ بزی ہیں؟ میں بعد میں آ جاؤں گی. وہ اسے مصروف دیکھ کر پلٹنے لگی تھی. ایسا کچھ خاص مصروف تو نہیں ہوں، بس صرف آج کے لیکچرز پر ایک نظر ڈال رہا ہوں. پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ ارتضیٰ نے فائل بند کرتے ہوئے اسے جانے سے روکا. آپ یونیورسٹی میں جو کچھ پڑھ کے آتے ہیں اسے اسی روز یاد بھی کر لیتے ہیں؟ وہ اس کی کرسی کے ہتھے پر بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھی. وہ اس معصومانہ سوال پر بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا. آپ ہنسے کیوں؟ اسے اس کا ہنسنا برا لگا تو وہ منہ پھلا کر بولی. بس یوں ہی یونیورسٹی کی ایک بات یاد آ گئی تھی. ہاں پوچھو، تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ وہ چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولا تو اس نے جھٹ اپنا جرنل کھول لیا. مجھے نیوٹن کا یہ لا سمجھ میں نہیں آ رہا. فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. ہر عمل کا مساوی اور متضاد رد عمل ہوتا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے صبا. خواہ مخواہ نیوٹن نے اپنا نام روشن کیا ہے. یہ بات تو کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بتا سکتا ہے. تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں ایک زوردار تھپڑ مار دوں تو تم جواب میں کیا کرو گی؟ وہ شوخی سے مسکراتا ہوا بولا. آپ مجھے کبھی مار ہی نہیں سکتے. اس نے فوراً یہ بات ماننے سے انکار کر دیا. بھائی فرض کر لو. وہ اس کے پر یقین انداز پر دھیمے سے ہنسا. مجھے بہت دکھ ہوگا، میں روں گی. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی. چلو، رونا بھی ایک رد عمل ہی ہوا، مگر یہ کہنا چاہ رہا تھا میں کہ میرے زوردار تھپڑ کے جواب میں تم بھی مجھے اتنے ہی زور سے تھپڑ مارو گی.
وہ کہتے کہتے کچھ سوچ کر شرارت سے مسکرایا۔ اب دیکھو، اگر اماں کو یہ پتہ چل جائے کہ دن دہاڑے ان کی کیریاں کون چرا کر لے کر جا رہا ہے تو اس چور کے ساتھ کیا سلوک کریں گی؟ چور کی چوری ایک عمل تھا اور اماں کی جوابی کارروائی اس عمل کا ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن ہوگا۔ صبا اس کی بات پر ہونک سی ہو گئی۔ اپنی اتنی مہارت سے کی جانے والی چوری پکڑے جانے پر وہ کافی شرمندہ تھی۔ بہت مرتبہ تمہیں چپ کے کیریاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرا رہا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ چوری کرنا بری بات ہے، لیکن ارتضیٰ بھائی، اماں اور مما مجھے کیریاں اور املی کھانے نہیں دیتی۔ میری سب دوستیں اتنے مزے لے لے کر املی اور کیریاں کھاتی ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے۔ ماما کہتی ہیں تمہارا گلا خراب ہو جائے گا۔ اب آپ خود بتائیں، میں اس طرح چرا کر نہ کھاؤں تو کیا کروں؟ وہ معصومانہ انداز میں اپنے عمل کی تائید چاہ رہی تھی، ساتھ ہی یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ارتضیٰ بھائی اماں کو نہ بتا دیں، مگر اس کا یہ ڈر غلط ثابت ہوا۔ ارتضیٰ نے ان سے کچھ بھی نہ کہا، البتہ اسے اتنی اچھی طریقے سے اس حرکت سے منع کیا تھا کہ وہ فوراً مان گئی تھی۔ نصیحتیں سننا تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، پھر وہ 12 سال کی صبا نصیحت سننا کیسے پسند کرتی؟ لیکن ارتضیٰ کا نصیحت کرنے کا انداز اتنا اچھا ہوا کرتا تھا کہ اسے نصیحت کرنا اور کسی بات پر کچھ سمجھانا کبھی بھی برا نہیں لگتا تھا۔ چھپ کر تو ہم وہ کام کرتے ہیں صبا جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ماما تمہیں اس لیے منع کرتی ہیں کہ پھر اگر تمہارا گلا خراب ہو گیا اور تم بیمار ہو گئیں تو سب سے زیادہ پریشانی بھی انہی کو ہوگی۔ ویسے کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں کھانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ میں ماما سے کہوں گا کہ صبا کو کبھی کبھی اس کی پسند کی اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے دیا کریں۔ اس صبح وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تو لاؤنج میں اماں اور صبا بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اسکول یونیفارم پہنے اماں سے اپنی چوٹی بنوا رہی تھی۔ اپنے لمبے بالوں سے سخت الجھن ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ وہ ماما سے اس بات پر جھگڑا بھی کر چکی تھی، مگر نہ ماما اور نہ ہی اماں دونوں میں سے کوئی بھی اسے بال کٹوانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بے وقوف، لمبے بالوں میں تو اصل خوبصورتی ہوتی ہے، وہ اسے سمجھایا کرتی تھیں۔ وہ حیران ہوتی کہ ان فضول لمبے بالوں میں اماں اور ماما کو خوبصورتی کہاں سے نظر آ جایا کرتی تھی۔ اس کے لیے تو یہ خوبصورتی وبال جان تھی۔ ماما مصروف تھیں، وہ اماں کے پاس آ تو گئی تھی لیکن اسے ان کی بنائی چوٹی پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اماں کی بنائی چوٹی کھول دی تھی اور اماں اس کے نخروں پر سخت برہم نظر آ رہی تھیں۔ بڑھاپے میں اتنا دم کہاں سے لاؤں کہ تمہاری ماں جیسی کسی ہوئی تمہارے مطلب کی چٹیاں باندھ دوں؟ وہ دونوں الجھی ہوئی تھیں۔ لاؤ صبا میں بنا دوں۔ اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے ارتضیٰ نے اچانک اپنی خدمات پیش کیں تو اماں کے ساتھ ساتھ صبا بھی اس پیشکش پر بری طرح حیران ہوئی۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے بھائی؟ اتنی دیر سے میں اماں کو دیکھ رہا ہوں، وہ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے۔ اماں صبا پر غصے کے باوجود بھی ارتضیٰ کی اس انوکھی پیشکش پر ہنسنے لگی تھیں، جبکہ وہ اماں کے ہاتھ سے برش لے کر ارتضیٰ کے پاس آ گئی تھی۔ اماں ہنستے ہوئے اس دلچسپ سی سچویشن کو دیکھ رہی تھیں۔ ارتضیٰ اوپر صوفے پر برش لیے بیٹھا تھا اور صبا اس کے پیروں کے پاس کارپٹ پر۔ اتنے لمبے بال صبا، تم ان میں کیا ڈالتی ہو؟ میرا مطلب ہے کون سی کھاد؟ وہ اس کے گھنے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے تعجب سے بولا۔ وہ بھی جواب دینے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ کیا ہوا؟ ارتضیٰ اس کے چیخنے پر حیران ہو گیا۔ اتنے زور سے میرے بالوں کو کھینچا ہے اور پھر پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا؟ اس نے گردن موڑ کر شکایتی انداز میں کہا۔ ابھی تم خود ہی تو اماں سے کہہ رہی تھی کہ بالکل ٹائٹ سی چوٹی بنائیں۔ ہاں لیکن یہ تھوڑی کہا ہے کہ بالوں کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیں، وہ جواباً ناراضی سے بولی۔ اب ٹھیک ہے، اب تو تکلیف نہیں ہو رہی؟ اس نے بالوں کو ذرا ہلکے سے پکڑتے چوٹی میں پہلا بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ صبا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ہائیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لاؤنج میں آتا ہوا ظفر اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر دور سے چلایا۔ صبا کو اماں کے ہاتھ کی چوٹی پسند نہیں آ رہی تھی، اس لیے تم نے صبا کے ہیئر سٹائلسٹ بننے کی ڈیوٹی سنبھال لی؟
ظفر نے اس جملے کو کاٹتے ہوئے برجستہ کہا۔ بات کرتا ہوں میں آج بابا سے، کہوں گا آپ ناحق اپنی اکلوتی اولاد پر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ وہ موصوف تو مستقبل میں بیوٹی سیلون کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ارتضیٰ اس کے مذاق اڑانے پر برا مانے بغیر اپنے کام میں مشغول رہا۔ تھینک یو ارزا بھائی، اتنی اچھی طرح سے کس کے چوٹی باندھی ہے آپ نے، اب سارا دن میرا آرام سے گزرے گا۔ ارتضیٰ نے 7-8 بل دے کر بال اس کے حوالے کیے۔ وہ جلدی جلدی چوٹی میں بل ڈالتے ہوئے بولی، اب تو میں روزانہ آپ سے ہی چوٹی بنوایا کروں گی۔ اپنی کمر سے بھی نیچے آتی ہوئی چوٹی کو بینڈ لگاتے ہوئے اعلان کیا تو ارتضیٰ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، نا بابا نا، آئندہ کے لیے سوری، اور اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرو ان محترمہ کے سامنے۔ اب مشکل ہی ہے کہ یہ تمہارا بلا پیچھا چھوڑے گی۔ وہ اپنے لیے بلا کا لفظ سنتے ہی ظفر سے لڑنے پر مرنے کو تیار ہو گئی۔ یوں ہی لڑتے جھگڑتے وہ ناشتے کے لیے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ آج تو ہماری مما صبح ہی صبح بڑی خوش نظر آ رہی ہیں۔ ظفر نے پتہ نہیں کس بات سے یہ اندازہ لگا لیا۔ بہت صحیح اندازہ لگایا ہے آپ نے برخوردار، ڈیڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انس کا رات فون آیا تھا، وہ لوگ اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں۔ ڈیڈی نے اب کی بار اماں کو مخاطب کیا تھا۔ ماما کی بے تحاشا خوشی صبا سمیت سبھی کو فوراً سمجھ آ گئی تھی۔ انس ماموں آ رہے ہیں، یعنی کہ سمن پاکستان آ رہی ہے، اس نے دل میں بے حد خوشی محسوس کرتے ہوئے سوچا تھا۔ 1.5 سال میں وہ لوگ پاکستان کا ایک چکر ضرور لگایا کرتے تھے۔ سمن اس گھر کے ہر فرد کے لیے بہت اہم تھی، مگر ماما اور ڈیڈی کے لیے وہ باقی سب لوگوں سے کچھ زیادہ اہم تھی۔ اور وہ اہم کیوں نہ ہوتی، وہ شفیق علی اور ملیحہ شفیق کی سگی بیٹی تھی۔ اولاد کوئی بانٹنے والی چیز نہیں، مگر بعض اوقات حالات اور واقعات ایسا رخ اختیار کرتے ہیں کہ انسان کو بہت سے کام دل نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں۔ ملیحہ شفیق کے لیے ان کا بڑا بھائی صرف بھائی ہی نہیں بلکہ باپ کی طرح تھا، جس نے ماں باپ کے مرنے کے بعد بہن کا ہر طرح سے خیال رکھا، اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اور پھر جب بہن کی شادی کا وقت آیا تو اس کے لیے ایک بہترین گھرانے اور بہترین شریک سفر کا انتخاب کر کے اپنے سب فرائض بڑے احسن طریقے سے ادا کر دیے۔ شفیق علی انس کے بہت قریبی دوست تھے۔ چہیتی بہن کی شادی اپنے عزیز ترین دوست سے کر کے انہوں نے دوستی کے رشتے کو رشتہ داری میں بدل کر اسے مزید مضبوط کر لیا تھا۔ خدا نے ملیحہ کو جتنا اچھا بھائی دیا تھا اتنی ہی اچھی بھابھی بھی دی تھی، ہر کسی کے دکھ درد میں کام آنے والی، بڑی ملنسار اور خوش مزاج۔ مگر جانے رب کی اس میں کیا مصلحت تھی کہ وہ دونوں محبت کرنے اور محبت بانٹنے والے لوگ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ کوئی امید ہو تو انسان دعائیں مانگے، معجزوں کا انتظار کرے، وہاں تو کوئی امید بچی ہی نہیں تھی۔ پہلی پریگننسی میں ہی کچھ ایسی پیچیدگی ہوئی تھی کہ اب وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا، ان کی برداشت اور حوصلے سے بھی بڑا۔ وہ ہر وقت روتی رہتیں، شوہر کی تسلیاں دلاسے سے سب انہیں بے معنی لگا کرتیں۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے انس کو یہ مشورہ کیا کہ کوئی بچہ گود لے لیں آپ لوگ۔ انہیں خود بھی اولاد کی بہت خواہش تھی، بیوی سے بھی بہت محبت تھی، مگر اس سب کے باوجود بھی کسی پرائے بچے کو اپنا بچہ بنانے کے لیے وہ ہرگز راضی نہ ہوتے تھے۔ ملیحہ بھائی اور بھابھی کے اس غم میں بہت دکھی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح وہ اپنے جان سے پیارے بھائی کی زندگی میں اس کمی کو دور کر دیں، اور ایسے ہی ایک جذباتی سے لمحے میں وہ بھابھی سے یہ وعدہ کر بیٹھی تھیں کہ اس بار ان کے ہاں بیٹا یا بیٹی جو بھی ہوا وہ اسے ان کی گود میں ڈال دیں گے۔ سمن کے پیدا ہونے کے بعد جب بھابھی بھی انہیں ان کا وعدہ یاد دلانے آئیں تو ان کا دل اندر ہی اندر کانپ کر رہ گیا۔ تمہارے پاس تو ظفر ہے ملیحہ، تمہارا بیٹا، اور اس کے بعد بھی تم ماں بن سکتی ہو، جبکہ میرے پاس تو کوئی ایسی امید ہی نہیں ہے۔ کسی اور کے بچے کو انس کبھی گود لینے پر راضی نہیں ہوں گے۔ سمن تو ان کی بھانجی ہے، ان کا خون، اسے تو وہ دل و جان سے قبول کریں گے۔
تم مجھے خود غرض سمجھ لو یا جو بھی، بس سمن مجھے دے دو۔ وہ ملیحہ کے چہرے پر نظر آتے انکار کو دیکھ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ رونا اور گڑ گڑانا صرف ملیحہ ہی کا نہیں بلکہ شفیق کا دل بھی موم کر گیا۔ دل پر بہت بھاری پتھر رکھ کر ملیحہ نے اپنی بیٹی، باپ جیسے بھائی اور شفیق نے اپنے عزیز ترین دوست کے سپرد کر دی۔ سمن 1 سال کی تھی جب انس کا آسٹریلیا میں ایک بہت اچھی جاب آفر ہوئی اور یوں وہ لوگ سڈنی چلے گئے۔ سمن وہاں بہت خوش تھی اور جب یہاں آتی بالکل مہمانوں کی طرح ان لوگوں سے الگ تھلگ رہا کرتی، گو کہ سمن کے 2 سال بعد ہی اللہ نے ان کی جھولی میں صبا ڈال دی تھی۔ ظفر اور صبا کے ہونے کے باوجود مما اور ڈیڈی سمن کی کمی بڑی شدت سے محسوس کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو ملیحہ کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھائی سے اپنی بیٹی واپس مانگ لیں، حالانکہ وہ لوگ اسے کتنے ناز و نام نے پال رہے تھے۔ جہاں وہ قدم رکھتی تھی ان دونوں کا بس نہیں چلتا تھا وہاں اپنا دل رکھ دیں۔ انس نے 6 سال کی عمر میں ہی یہ بات سمن کو بتا دی تھی کہ وہ اس کے ماموں اور ممانی ہیں، اور یہ کہ اس کے سگے ماں باپ وہ ہیں جن سے وہ ہر سال پاکستان ملنے جایا کرتے ہیں۔ ارتضیٰ کے ساتھ ساتھ ظفر اور صبا بھی اس کے لیے کزنز جیسی حیثیت رکھتے تھے۔ صبا نے اپنی بہن کے لیے ہمیشہ ہی دل میں بہت شدید محبت محسوس کی تھی۔ سمن، انس، ماموں اور ممانی کے ساتھ کراچی آ گئی تھی۔ اس کا آنا یہاں سب کے لیے کچھ ایسا تھا جیسے کسی دور دیس کی شہزادی نے ان کے گھر میں قدم رکھا ہو۔ ماما اور ڈیڈی کے ساتھ ساتھ اماں، بابا اور صبا کے لیے بھی وہ بہت بڑی خاص شخصیت جیسا درجہ رکھتی تھی۔ جتنی اپنائیت کا اظہار یہ لوگ کر رہے تھے، سمن جواب میں ویسی اپنائیت کا اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شاید تھی ہی بہت کم گو، اس کا کھچا کھچا سا انداز دیکھ کر ارتضیٰ اور ظفر بھی اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ صبا کا البتہ بڑا دل کرتا تھا کہ وہ سمن کے ساتھ بہت ساری خوب ساری باتیں کریں۔ اتنے فاصلوں اور دوری نے ان کے درمیان بھی تکلفی اور اپنائیت پیدا نہیں ہونے دی تھی، لیکن ان کا آپس کا جو بھی رشتہ تھا وہ تو ایک اٹل حقیقت تھی۔ صرف لڑائی جھگڑوں میں ہی تیز ہے ہماری صبا یا پڑھائی میں بھی کچھ کارنامے انجام دے رہی ہے؟ اس روز کھانے کی میز پر انس ماموں نے اس سے پوچھا۔ ظفر کے ساتھ ہونے والے اس کے مارکوں اور بقول اماں کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان دیکھ کر غالباً انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ صبا، شفیق ہر کام میں اچھی ہے ماموں، اس نے فخری انداز میں جواب دیا۔ انس ماموں اس کے جواب پر ہنستے ہوئے ظفر اور ارتضیٰ سے بھی ان کی پڑھائی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ماما ان لوگوں کی باتوں سے لا تعلق سمن کے لاڈ اٹھانے میں مصروف تھیں۔ اصرار کر کے وہ مختلف ڈشز اس کے آگے رکھ رہی تھیں۔ سارا سال وہ ان دنوں کا انتظار کرتی تھیں جب سمن ان کے پاس ہوتی تھی۔ یہ تھوڑے سے دن کتنی جلدی گزر جاتے تھے، اور اب کی بار تو ان لوگوں کا قیام ہمیشہ سے بھی زیادہ مختصر تھا، کیونکہ سمن کی خواہش پر انس ماموں اسے مصر گھمانے لے کر جا رہے تھے۔ چند دن کراچی میں گزارا کر کے ان لوگوں کو قاہرہ جانا تھا۔ سمن نے صبا کو بتایا کہ اس نے اپنی ہسٹری کی کتاب میں مصر کے بارے میں کافی کچھ پڑھا ہے اور اسی وجہ سے اسے وہاں جانے کا بہت شوق ہوا ہے۔ اس نے حسرت سے سمن کی طرف دیکھا۔ صرف 14 سال کی عمر میں پتہ نہیں اس نے کیا کیا پڑھ ڈالا۔ کم از کم صبا کو تو ہسٹری میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انس ماموں سے باتوں کے دوران ہی بابا نے یہ انکشاف کر کے کہا کہ وہ ارتضیٰ کو آنرز کے لیے مزید تعلیم کے لیے لندن بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صبا کے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے، ایسی کوئی بات اس سے پہلے تو اس کے علم میں کبھی نہیں آئی تھی۔ ارتضیٰ کا انداز بھی ایسے تھا جیسے وہ اس بات سے پہلے سے باخبر تھا، اور یقیناً بے حد خوش بھی۔ وہ کھانے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی۔ آپ نے کبھی مجھے بتایا بھی نہیں کہ بابا آپ کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجنے جا رہے ہیں؟ وہ اندر آتے ہی شکایتی انداز میں بولی۔ اس بارے میں پہلے سے کیا شور مچاتا، بس ایک روز بابا نے پوچھا کہ کیا تم لندن جا کر پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہو، میں نے ہاں کر دی، اور پھر صبا ابھی تو میرے جانے میں بہت وقت پڑا ہے۔ اس نے حسب معمول بڑی نرمی سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ آپ مت جائیں نا ارتضیٰ بھائی، پاکستان میں رہ کر بھی تو پڑھائی کی جا سکتی ہے نا۔
وہ اس کے بچکانہ سے اسرار پر آہستگی سے ہنسا۔ ابھی تو اس سب نے بہت دن پڑے ہیں، تم کیوں بلا وجہ اس بات کو سر پہ سوار کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر سمن کو کمپنی دو، وہ اتنی دور سے تم سے ملنے آئی ہے۔ ارتضیٰ نے رسانیت سے کہا، اور ارتضیٰ کے سمجھانے پر وہ وقتی طور پر بہل گئی تھی۔ دوسری یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ جب جانے کا وقت آئے گا تو انہیں جانے نہیں دوں گی، ہمیشہ کی طرح سمن تھوڑے سے دن رہ کر چلی جائے گی۔ کتنے دنوں تک ماما بے بات اس کا ذکر کر کے روتی رہیں گی۔ اچھا تو تم یہاں ہو، میں سارے گھر میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ ظفر نے کچن میں آتے ہوئے ارتضیٰ کو مخاطب کیا۔ ہاں، میں اور صبا مل کر پین کیک بنا رہے ہیں، آ جاؤ تم بھی، تمہاری دعوت بھی کرتے ہیں، کیا یاد کرو گے تم بھی؟ اس نے سر گھما کر ظفر سے کہا۔ سوئمنگ کے لیے نہیں چل رہے؟ میں تو تمہیں اسی لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ ظفر اور ارتضیٰ اکثر سوئمنگ کے لیے شام میں ایک ساتھ ہی جایا کرتے تھے۔ موڈ تو تھا میرا جانے کو، لیکن اب صبا سے پین کیک بنانے کا وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ پورا کرنا بھی پڑے گا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ارتضیٰ اور ظفر کی گفتگو سن رہی تھی۔ ظفر اس کے انکار پر کندھے اچکاتا کچن سے باہر چلا گیا اور وہ دونوں ایک مرتبہ پھر پین کیک بنانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ اسے خود تو بنانا نہیں آتا تھا، وہ تو بس ارتضیٰ کو کام کرتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی، اور خود ارتضیٰ ذہن پر زور ڈال رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا ڈالنا ہے کا ورد کیے جا رہا تھا۔ بڑی کوششوں اور جان توڑ محنت کے باوجود بھی جو چیز تیار ہوئی تھی اسے پین کیک کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا تھا۔ وہ خود ہی اپنے بنائے ہوئے اس عجوبے کا مذاق اڑانے اور منہ بنا بنا کر اسے کھانے میں پیش تھا۔ صبا پین کیک کے بارے میں اس کے دلچسپ تبصروں کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ ارتضیٰ اکثر یونیورسٹی سے سیدھا بابا اور ڈیڈی کے پاس آفس چلا جایا کرتا تھا۔ بابا چاہتے تھے کہ وہ دوران تعلیم ہی ارتضیٰ بزنس کے اتار چڑھاؤ اور عملی زندگی کی دشواریوں سے آگاہ ہو جائے اور انہیں حل کرنا بھی سیکھ جائے۔ چاہتے تو وہ بھی تھے کہ ظفر بھی ارتضیٰ ہی کی طرح آفس آیا کرے، لیکن ظفر کو بزنس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ فزکس میں آنرز کر رہا تھا اور اپنے متعلقہ مضمون کے علاوہ اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ بابا اور ڈیڈی دونوں ہی بچوں پر روک ٹوک اور پابندیوں کے خلاف تھے۔ ڈیڈی کی کتنی شدید خواہش تھی کہ ظفر MBA کرے، لیکن جب اسے فزکس میں ماسٹرز کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے خوشی خوشی اس کو اجازت بھی دے دی۔ ارتضیٰ کا آنرز مکمل ہوتے ہی بابا نے اس کے لندن جانے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ وہ لندن اسکول آف اکنامکس سے MSc کرنے جا رہا تھا۔ صبا اس کے جانے کا سن کر بہت روئی تھی، وہ اسے ہر ممکن روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ مت جائیں ارتضیٰ بھائی، آپ چلے گئے تو پھر مجھے میتھس کون پڑھائے گا، اور ہسٹری میں جو اتنی ساری ڈیٹس یاد کرنی پڑتی ہیں وہ کون یاد کروائے گا؟ وہ ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر ملتجبانہ انداز میں بولی۔ اس وقت لاؤنج میں اماں، ماما اور ظفر بھی موجود تھے۔ ارتضیٰ اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بردباری سے سمجھانے لگا، میں پرومس لے کر جاؤں گا ظفر سے، وہ تمہیں ڈانٹے گا بھی نہیں اور پڑھائی میں بھی ہیلپ کرے گا۔ مگر وہ اس کی بات سمجھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اور صبا، میں کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، تم دیکھنا اتنی جلدی 2 سال گزریں گے اور میں واپس آ کر تم سب لوگوں سے ملوں گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے یقین دلانے لگا۔ ہاں، اگر وہاں کسی میم نے انہیں اپنے چنگل میں نہ پھنسا لیا تو۔ ظفر نے بڑی برجستگی سے کہتے ہوئے ایک نظر اماں کے چہرے پر ڈالی۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اماں نے بڑے یقین اور اعتماد سے کہا۔ یعنی یہ طے ہے کہ آپ جائیں گے ضرور، میرے روکنے سے بھی نہیں رکیں گے۔ آپ مت جائیں ارتضیٰ بھائی، آپ چلے گئے تو پھر مجھے میتھس کون پڑھائے گا، اور ہسٹری میں جو اتنی ساری ڈیٹس یاد کرنی پڑتی ہیں وہ کون یاد کروائے گا؟ وہ ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر ملتجیانہ لہجے میں بولی۔ اس وقت لاؤنج میں اماں، ماما اور ظفر بھی موجود تھے۔ ارتضیٰ اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بردباری سے سمجھانے لگا، میں پرومس لے کر جاؤں گا ظفر سے، وہ تمہیں نہیں ڈانٹے گا اور پڑھائی میں بھی تمہاری ہیلپ کرے گا۔ مگر وہ اس کی بات سمجھنے کے لیے کہاں تیار تھی۔ اور صبا، میں کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں،
تم دیکھنا اتنی جلدی 2 سال گزریں گے اور میں واپس تم لوگوں کے پاس آ جاؤں گا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے یقین دلانے لگا۔ ہاں، اگر وہاں کسی میم نے انہیں اپنے جنگل میں نہ پھنسا لیا تو۔ جنگل والی بات سن کر ظفر نے بڑی بے عزتی سے ایک نظر اماں کے چہرے پر ڈالی۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اماں نے بڑے یقین اور اعتماد سے کہا تھا۔ یعنی یہ طے ہے کہ آپ جائیں گے ضرور، میرے روکنے سے بھی نہیں رکیں گے۔ وہ گفتگو کا موضوع تبدیل ہوتا دیکھ کر چڑچڑے پن سے بولی۔ ارتضیٰ نے بڑی بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ناراض کر کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی اس کا ہاتھ تھامے آنکھوں میں آنسو اور ناراضی لیے بیٹھی تھی۔ صبا، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہارے ارتضیٰ بھائی خوب سارا پڑھیں؟ ماما نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ دل تو چاہتا ہے ماما، لیکن ماما نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی تھی۔ اگر مگر کچھ نہیں، کبھی کبھی اپنے پیاروں کو ان کی بہتری اور فائدے کے لیے خود سے دور بھیجنا پڑتا ہے صبا۔ اگر تمہیں اپنے ارتضیٰ سے اتنا ہی پیار ہے تو تمہیں اسے خوشی خوشی رخصت کرنا ہوگا۔ ارتضیٰ نے تشکر آمیز نظروں سے ماما کی طرف دیکھا تھا۔ اپنی 13 سال کی نٹ کھٹ اور ضدی سی کزن کو جو بات وہ نہیں سمجھا پا رہا تھا، وہ ماما نے اتنی آسانی سے اس کو سمجھا دی۔ ایئرپورٹ پر جب وہ لوگ ارتضیٰ کو الوداع کہنے آئے تو وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر اپنے آنسو روک رہی تھی۔ میں تمہیں پابندی سے خط لکھا کروں گا صبا، اور فون بھی بہت جلدی کیا کروں گا، بالکل پکا پرومس کر رہا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھرے انداز میں بولا۔ آپ وہاں پر بھی ہمیشہ فرسٹ پوزیشن لیجیے گا ارتضیٰ بھائی، جیسے یہاں پر لیتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ایک دم ہی آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اسے روتا دیکھ کر اماں کو بھی رونے کا بہانہ مل گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ جنگ لڑنے نہیں جا رہا، بجائے ہنسی خوشی اسے رخصت کرنے کے آپ لوگ آنسوؤں کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ ڈیڈی نے فوراً اماں کو ٹوکا۔ پھر وہ چلا گیا جیسے اپنے ساتھ ساری رونقیں لے گیا ہو۔ وہ دن میں کتنی مرتبہ اسے یاد کر کے رویا کرتی تھی، پڑھتے بیٹھتی تو کوئی چیز سمجھ نہ آتی تو جھٹ رونا شروع کر دیتی تھی۔ حالانکہ ارتضیٰ کے جانے کے بعد ظفر اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، ڈانٹ ڈپٹ اور لڑائی جھگڑا بھی بہت کم کر دیا تھا، لیکن ارتضیٰ کی کمی تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ فون پر ارتضیٰ سے زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو پاتی تھی، لیکن وہ اسے خط خوب لمبا چوڑا لکھا کرتی تھی۔ ظفر اس کے خطوط کی لمبائی چوڑائی کا بہت مذاق اڑاتا تھا۔ اس رات وہ ارتضیٰ کو خط لکھنے بیٹھی تھی۔ ڈھیر ساری باتوں کے بعد جب اس نے ہمیشہ کی طرح خط کے اختتام میں یہ جملے تحریر کیے: ارتضیٰ بھائی، میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں، مجھے آپ کے بغیر گھر میں بالکل مزہ نہیں آتا، آپ بس جلدی سے آ جائیں۔ لکھتے کے ساتھ ہی اسے پتہ نہیں کیوں خود اپنے جملوں پر اعتراض ہوا۔ اس نے وہ پورا صفحہ پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا، لیکن وہ خود ہی اپنی حرکت پر بہت حیران تھی۔ اپنے لکھے جملوں میں آخر اسے کیا بات نامناسب لگی جو اس نے کاٹ دیا؟ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور مسلسل اپنے آپ پر حیران ہوئے جا رہی تھی۔ اپنے رویے کا تجزیہ کرتے ہوئے اسے خود اپنے آپ میں بعض ایسی باتیں پتہ چلیں جن پر ابھی تک اس نے غور نہیں کیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ ارتضیٰ کا فون آنے پر اس سے بہت سنبھل کر اور سوچ سمجھ کر باتیں کرنے لگی تھی۔ پہلے کی طرح بے دھڑک اور بے جھجک اپنے دل میں موجود ہر بات نہیں کہتی تھی۔ اس کے فون کا اسے پہلے کی طرح بڑی بے چینی سے انتظار رہا کرتا تھا۔ اس کے خطوط کا وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے انتظار کرنے لگی تھی۔ دن میں کئی مرتبہ جا کر لیٹر باکس چیک کرتی تھی کہ اس کا خط آیا ہے یا نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اب وہ اس سے پہلے جیسی بے تکلفی سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ ارتضیٰ کا انداز بھی تو پہلے جیسا نہیں ہوا تھا، لیکن صبا شفیق اب شاید بڑی ہو گئی تھی۔ یہ اس کا اسکول میں آخری سال تھا جب اسے ارتضیٰ سے جھجک محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اب گھر والوں کے سامنے بھی اس کا ذکر سوچ سمجھ کر کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں ارتضیٰ نے اس تبدیلی کو محسوس کیا تھا یا نہیں، مگر خود اس نے اپنی اس تبدیلی کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ اب وہ خود پر حیران ہوتی تھی کہ کیسے ارتضیٰ کے جانے پر اس نے ننھے بچوں کی طرح رونا دھونا مچایا تھا۔ وہ اب بھی اسے پہلے کی طرح شدت سے یاد آیا کرتا تھا۔ وہ اب بھی اسے یاد کر کے بے طرح رویا کرتی تھی، لیکن اپنے کمرے میں سب سے چھپ کر۔
اب جب وہ اسے یاد کر کے روتی تو اس کا دل چاہتا کہ کسی اور کے کونے میں کسی اور کو اس کے رونے کا پتہ نہ چلے، اسی لیے وہ کسی کونے میں جا کر روتی۔ ارتضیٰ کا ایم ایس سی کا پہلا سال تو مکمل ہو گیا تھا۔ بابا نے اسے چھٹیوں میں پاکستان آنے کے لیے کہا۔ سبھی کا اسے دیکھنے اور اسے ملنے کا بہت دل چاہا، لیکن ارتضیٰ نے اگلی فون کال پر اماں اور بابا سے اپنے دوستوں کے ساتھ آسٹریلیا جانے کی اجازت مانگ لی۔ اماں اور بابا دونوں ہی فوراً اجازت دے دی انہوں نے۔ اسٹوڈنٹ لائف میں یہ بے فکری اب اسے کہاں ملے گی؟ اچھا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی کی خوبصورتیوں کو انجوائے کرے، ہمارے پاس تو پھر اسے ہمیشہ رہنا ہی ہے۔ بابا نے فون رکھنے کے بعد ڈیڈی کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا۔ اسے ارتضیٰ کے نہ آنے کا اتنا دکھ نہیں ہوا تھا کہ وہ رات کتنی دیر تک تکیے میں منہ چھپاتے ہوئے روتی رہی تھی۔ وہ ارتضیٰ سے پوری طرح ناراض ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ آسٹریلیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹیاں انجوائے کرنے کے بعد واپس لندن آ گیا، اور واپس آ کر اس نے سب گھر والوں سے بات کی، تو اس نے بات نہیں کی۔ تم بات نہیں کرو گی؟ ظفر نے اسے صوفے پر الگ تھلگ اس انداز میں بیٹھ کر پوچھا۔ اس نے نفے میں سر ہلا کر سامنے پڑا میگزین اٹھا لیا، لیکن وہ اپنی یہ خود ساختہ ناراضگی زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ پائی تھی۔ اس روز اماں نے ارتضیٰ کو فون کیا تو ان کی بات ختم کر لینے کے بعد اس نے ریسیور ان کے ہاتھ میں لے لیا۔ کیا سڈنی کا ساحل کراچی کے ساحل سے زیادہ خوبصورت ہے؟ سلام دعا کے بعد فوراً اس نے روکھے لہجے میں شکوہ کیا تھا۔ ہاں خوبصورت ہے تو۔ وہ اس کا شکوہ سمجھنے کے باوجود سنجیدگی سے بولا۔ وہ مذاق بھی ہمیشہ پوری سنجیدگی کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ وہاں کی ہر چیز خوبصورت ہے، وہاں کے ساحل، وہاں کا قدرتی حسن، وہاں کی آب و ہوا۔ وہ اس کی لہجے کی اشارات سمجھ نہیں پائی تھی، اس لیے اس بات پر اپنے دل نے مزید دکھ محسوس کیا۔ اتنی ساری خوبصورتیوں کے باوجود مجھے وہاں خوبصورتی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ وہاں صبا شفیق نہیں تھی۔ ایک سیکنڈ کا ڈرامائی وقفہ دے کر اس نے ہنستے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اگر آپ آ جاتے تو کتنا اچھا لگتا سب کو، اتنے دنوں بعد سب گھر والے اکٹھے ہوتے، کتنا مزہ آتا۔ کہتے تم ٹھیک رہی ہو، لیکن یار کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا بھی تو دل چاہتا ہے نا۔ اور پتہ ہے تمہیں، میں وہاں ان انکل کے گھر بھی گیا تھا۔ ماما نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ سڈنی جا رہے ہو تو ان انکل کے گھر بھی ضرور جانا۔ وہ اس بات سے پہلے سے ہی واقف تھی۔ سمن کیسی ہے ارتضیٰ بھائی؟ وہ اپنی سب ناراضیاں بھول کر سمن کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سمن ٹھیک ہے، اور تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں صبا؟ ہم لوگ سمن کو جتنا روڈ اور کم گو سمجھتے ہیں وہ ایسی نہیں ہے۔ بہت زیادہ باتونی تو خیر وہ نہیں ہے، لیکن جس طرح یہاں آ کر خاموش رہتی ہے ایسی بھی نہیں ہے۔ مجھ سے اس نے کافی سارے باتیں کی تھیں۔ انکل اور آنٹی کے ساتھ سمن نے بھی بہت اچھی طرح میزبانی کی۔ وہ تمہاری بھی خیریت کا پوچھ رہی تھی مجھ سے، کہہ رہی تھی کہ کیا صبا ابھی بھی ظفر بھائی کے ساتھ جھگڑتی ہے، اور کیا سیڑھیاں چڑھتے وقت وہ ابھی بھی 3 سٹیپس ایک ساتھ پھلانگتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے سمن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ صبا بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارتضیٰ کا ایم ایس سی مکمل ہو گیا تھا۔ اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ کارکردگی کو سب سراہ رہے تھے، لیکن صبا کی خوشی دوسروں سے کچھ بڑھ کر تھی۔ ارتضیٰ نے کانوکیشن کی تصاویر ان لوگوں کو بھیجیں تو وہ انہیں دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوئی تھی۔ لندن اسکول آف اکنامکس کا مخصوص گاؤن پہنے وہ کتنا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی فخریہ مسکراہٹ صبا کے چہرے پر بھی فخر و انصبات کی رنگ بکھیر رہی تھی۔ تم خوش ہو صبا؟ ارتضیٰ نے فون پر اس سے پوچھا۔ وہ فی الحال پاکستان نہیں آ رہا تھا، اپنے سپروائزر کے ساتھ مل کر وہ کسی ریسرچ میں مصروف تھا۔ 5-6 مہینے سے پہلے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں بہت خوش ہوں ارتضیٰ بھائی، میرا دل چاہتا ہے آپ ہر جگہ جیتیں، کبھی بھی کسی جگہ آپ نمبر 2 نہ ہوں۔ اس نے بڑی سچائی سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ارتضیٰ کی کراچی واپسی اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ وہ بے پناہ خوش تھی، اسے ساری دنیا اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی خوشی سب گھر والوں کو نظر آ رہی تھی۔ دیوانی ہے یہ لڑکی ارتضیٰ کے پیچھے۔ اماں نے اس کی بے تحاشا خوشی پر تبصرہ کیا تو ظفر اسے چڑھانے کو جھٹ بولا۔ دیوانی نہیں بلکہ یہ ارتضیٰ کی چمچی ہے اماں، دیکھیں سگے بھائی کو گھاس نہیں ڈالتی اور ارتضیٰ بھائی کا لاگ الاپتے ہوئے تھکتی نہیں،
حالانکہ اس نے ارتضیٰ اور گھر والوں کے سامنے اپنی بے پایاں خوشیوں کا اظہار بالکل نہیں کیا تھا۔ ماما، یہ صبا کو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھتے ہی سب کے سامنے ماما سے یہ بات کہی تھی۔ اپنی تعریف پر خوشی کے ساتھ ساتھ اسے ارتضیٰ سے عجیب سی شرم بھی محسوس ہوئی تھی۔ صبا تو واقعی بڑی ہو گئی ہے بھائی، اور وہ شرمائی سی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے اسے اپنی پڑھائی کی مصروفیات کے بارے میں بتانے لگی۔ 2-4 روز آرام کرنے اور پھر اپنے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں سے ملنے ملانے کے بعد ارتضیٰ نے باقاعدہ آفس جانا شروع کر دیا۔ وہ صبح کا آفس گیا، شام 7-7:30 بجے سے پہلے گھر واپس نہیں آتا تھا۔ گھر کے تمام افراد کے ساتھ اس کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے لندن جانے سے پہلے تھا۔ وہ اماں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر ان کے پسندیدہ گھریلو موضوعات پر بغیر بور ہوئے گفتگو کر لیا کرتا تھا۔ ماما کے ساتھ بھی اس کی پہلے جیسی وہی دوستی تھی۔ ظفر کو اس نے کزن سے بھی بڑھ کر ہمیشہ دوست کا درجہ دیا تھا، اور آج بھی اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ رہی صبا، تو اسے وہ پہلی جیسی ہی توجہ اور اہمیت دیا کرتا تھا۔ صبا کے ساتھ اس کے رویے میں بھی ذرا تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی چائے یا کافی کا موڈ ہونے پر کسی ملازم کو آواز دینے کی بجائے خود اٹھ کر کچن میں آ جایا کرتا تھا، لیکن اب صبا کچن کے معاملات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ پہلی مرتبہ جب وہ رات کو ارتضیٰ کے لیے کافی لے کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ حیرت سے بولا، تمہیں کافی بنانی آ گئی صبا؟ پھر کافی کا ایک گھونٹ لے کر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے ایک دم ایک اور بات پر حیرت ہوئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا اس وقت کافی پینے کا موڈ ہو رہا ہے؟ ارتضیٰ بھائی، ہم دونوں اس گھر میں شروع سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، کیا مجھے اتنی سی بات بھی پتہ نہیں چلے گی؟ جس وقت آپ کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو چائے یا کافی کی شدت سے طلب ہوتی ہے۔ ارتضیٰ اس کی بات سن کر شرارتی انداز میں بے ساختہ بولا، ہاں، جیسے مجھے یہ بات معلوم ہے کہ امتحان کے دنوں میں رات بھر جاگ کر پڑھتے ہوئے صبح چپس کے 4-5 پیکٹس اور پیپسی کے 2-3 کین آرام سے خالی کر دیتی ہے، اور اگر امتحان گرمی کے زمانے میں آئیں تو کہیں سے نمک لگی کیریاں مل جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے، پڑھنے میں بھی خود بخود ہی دل لگ جاتا ہے۔ وہ ارتضیٰ کی بات پر بہت ہنسی۔ صبا اپنا کمرہ صاف کرتی تو اس کے بعد ظفر اور ارتضیٰ کے کمرے کو بھی صاف کر دیا کرتی تھی۔ ارتضیٰ کے کمرے اور اسٹڈی کی تمام چیزوں کو صاف کرنا، ترتیب سے ان کو ان کی اصل جگہ پر رکھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ارتضیٰ کو تو شاید یہ بات معلوم نہیں تھی کہ صبا ہر روز اس کی بکھری اور بے ترتیب چیزوں کو کرینے سے واپس ان کی اصل جگہ پر رکھتی تھی۔ اس نے خود بھی کبھی ارتضیٰ کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ ارتضیٰ صبا کی بعض تبدیلیوں کو بہت انجوائے کرتا تھا۔ وہ نہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر ضدیں کرتی تھی اور نہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی جائز و ناجائز فرمائشیں پوری کروایا کرتی تھی۔ چھوٹی سی صبا اب بڑی ہو گئی تھی، لیکن وہ کتنی بھی بڑی ہو جاتی، ارتضیٰ کی نظر میں اسے ہمیشہ بچی ہی رہنا تھا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ ارتضیٰ غضنفر، صبا تمہارے لیے کیا ہے، تو ایک لمحے کے لیے دیر لگائے بغیر کہتا کہ صبا اس کی چھوٹی سی کیوٹ سی کزن ہے، اور اس چھوٹی سی شریر سی بچی سے وہ بے تحاشا پیار کرتا ہے۔ وہ ان کے گھر میں سب سے چھوٹی بچی تھی، اس نے ہمیشہ اسے بچوں ہی کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ وہ اس کا اسی طرح خیال رکھتا تھا جیسے گھر کے سب چھوٹے بچے گھر کے بڑے افراد رکھتے ہیں۔ وہ 7 سال کا تھا جب صبا پیدا ہوئی تھی۔ یہ موٹو مجھ سے نہیں اٹھتی۔ ظفر کبھی لاڈ میں اسے گود میں اٹھا بھی لیتا تو تھوڑی ہی دیر میں منہ بناتے ہوئے اسے واپس کاٹ میں رکھ دیتا تھا، لیکن ارتضیٰ کو اسے گود میں لینا، پیار کرنا سب بہت اچھا لگتا تھا۔ یہ جیتی جاگتی گڑیا تو اسے اپنے سب کھلونے سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ اس قدر نخرے اس کے شاید ممی اور ڈیڈی نے بھی نہیں اٹھائے ہوں گے جتنے ارتضیٰ نے اٹھائے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، ارتضیٰ اس کی قربت بڑھتی چلی گئی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل اس کے پاس لے کر آتی تھی تو کبھی کبھار تو وہ اس کی بچکانہ باتوں سے بھی چڑھ جاتا تھا، مگر کچھ کہہ کر اس کا دل بھی توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اور یہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی بڑی ہو گئی تھی، لیکن اس کے لیے صبا آج بھی وہی صبا تھی، معصوم سی، ضدی سی، شرارتی سی بچی۔
ماما جو دن رات سمن کو یاد کر کے آنسو بہاتی اور اکثر بھائی بھاوج سے بیٹی کو واپس مانگ لینے کا سوچا کرتی تھیں، ان کی یہ خواہش بہت تکلیف دہ انداز میں پوری ہو گئی تھی۔ ان کی پیاری اور لاڈلی سمن واپس ان کے پاس آ گئی تھی، مگر اس کا یہ آنا خوشیوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا، وہ آنسوؤں کے ساتھ واپس ان کے پاس آئی تھی، اور انہوں نے بھی اس کا استقبال آنسوؤں کے ساتھ ہی کیا تھا۔ کتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا ماما اور سمن پر۔ انس ماموں اور ممانی کا ایئر کریش میں انتقال ہو گیا تھا۔ ماما کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سمن کو تسلی اور دلاسے دیں یا خود اپنے آپ کو۔ وہ جان سے عزیز بھائی جسے انہیں اس قدر محبت تھی کہ اپنے جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا تھا، اس کی جدائی کا دکھ کوئی معمولی دکھ نہیں تھا۔ ڈیڈی سمن کو اپنے ساتھ لے کر کراچی آئے تھے۔ روتی ہراساں سی سمن، وہ سمن لگ ہی نہیں رہی تھی جس سے وہ لوگ واقف تھے۔ سب سے الگ تھلگ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ یہاں پر سب اس کے اپنے تھے، اس کے خونی رشتے، مگر وہ ان سب کو اجنبی نگاہوں سے تکا کرتی تھی۔ ماما اپنا غم بھلا کر سمن کی دلجوئی میں لگ گئی تھیں۔ گھر کا ہر فرد دل و جان سے اسے خوش رکھنے اور یہ احساس دلانے میں کہ یہ گھر اپنا ہے مصروف تھا۔ صبا سمن کو کسی بھی وقت اکیلے نہیں رہنے دیتی تھی۔ اکثر وہ اسے اپنے کمرے سے زبردستی نکال کر باہر لے آتی، اور اگر وہ سختی سے انکار کرتی تو پھر وہ خود بھی وہیں اس کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی، اپنے کالج اور دوستوں کے اوٹ پٹانگ قصے سے سنایا کرتی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی سمن کے دل میں بہت محبت محسوس کی ہے۔ رات کی تنہائی میں جب وہ گھٹ گھٹ کر بے آواز روتی تو صبا بری طرح بے چین ہو جاتی تھی۔ سمن، میں تمہاری بہن ہوں، سگی بہن، تم چھپ چھپ کر اکیلے رونے کی بجائے میرے گلے لگ کر کیوں نہیں روتی؟ تم اپنے دکھ اور اپنے آنسو مجھ سے شیئر کر لو سما، پلیز پلیز سمن۔ اس رات اسے کمبل میں منہ چھپائے خاموشی سے آنسو بہاتا دیکھ کر وہ رہ نہیں پائی تھی۔ سمن ایک دم ہی اس کے بازو پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ممی، پاپا کے بغیر زندگی میں کچھ نہیں رہا صبا۔ ماموں اور ممانی کا غم بہت بڑا ہے سمن، مگر تم یہ بھی سوچو کہ اس غم کو جھیلنے کے لیے تم تنہا نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ تم ہمارے دل کے بہت قریب ہو۔ تمہارے آنسو مما اور ڈیڈی کے لیے، اس فرد کے ہر گھر فرد کے لیے بہت دکھ میں مبتلا کرتے ہیں سمن۔ وہ چھوٹی ہو کر بڑی بہن کو اس طرح سے تسلیاں دے رہی تھی اور خود لگائے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، دلاسے دے رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کے لفظوں میں کوئی جادو تھا یا اس کے انداز میں والہانہ پن، یا کوئی ایسی شدت تھی کہ سمن ساری اجنبیت اور غیریت بھلا کر اس رات سارے وقت اس کے گلے لگ کر اپنے سب غم ہلکے کرتی رہی۔ صبح وہ کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی جب سمن کی آنکھ کھلی۔ سو جاؤ، ابھی سے مت اٹھو، اپنی نیند پوری کر لو، رات بھر کی جاگی ہوئی ہو۔ تم بھی تو میرے ساتھ جاگی تھی۔ سمن کمبل میں ایک طرف ہٹاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری تو مجبوری ہے یار، کالج نہ جانا تو کبھی نہ اٹھتی اتنی جلدی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی خود ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے کلائی پر گھڑی باندھ رہی تھی۔ ویسے تمہیں میرا تم کہنا اور تمہارا نام لینا برا تو نہیں لگتا نا؟ پہلے کی بات دوسری تھی، پہلے تو تم مجھ سے کزن کی حیثیت سے ملا کرتی تھیں، لیکن اب تم میری بڑی بہن ہو، اور وہ بھی پورے 2 سال بڑی بہن۔ سمن اس کی بات ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ یعنی تمہیں برا نہیں لگتا؟ یہ اچھا ہے، ورنہ اگر تم خود کو بچو یا آپ ہی کہلواتی تو مجھے خواہ مخواہ میں تمہارا اتنا احترام کرنا پڑتا، اور پھر یار احترام کے لیے ارتضیٰ بھائی اور ظفر بھائی کافی ہیں، تم تو بس میری دوست ہو۔ اس نے سمن کے چہرے پر اتنے دنوں کے بعد پہلی مرتبہ اپنائیت بھرا تاثر ابھرتا دیکھا۔ ڈیڈی نے سمن کی مرضی سے اس کا کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا، یوں اس کی تعلیم کا منقطع ہونے والا سلسلہ پھر سے جڑ گیا۔ آپ دونوں میں سے کوئی کافی پیے گا؟ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے اس نے سمن اور ظفر سے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت صبح ہی کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھے کارڈز کھیلنے میں مصروف تھے۔ ظفر اپنی عادت اور مزاج کے خلاف سمن کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔
اس وقت بھی یقیناً وہ اس کا دل بہلانے کے لیے ہی اس کے ساتھ کارڈز کھیل رہا تھا۔ تم کیا اپنے لیے کافی بنانے جا رہی ہو؟ سما نے گردن گھما کر سوال پوچھا تو انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں ارتضیٰ بھائی کے لیے کافی بنانے جا رہی ہوں۔ وہ اتنی رات کو تم سے کافی بنوا کر پیتے ہیں؟ سما نے تعجب سے پوچھا۔ اس تعجب میں ناگواری بھی چھپی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بجے ارتضیٰ کا اپنی بہن سے کافی کی فرمائش کرنا اسے بہت برا لگا تھا۔ وہ کیوں کہے گا؟ اسے خود ہی شوق ہے اس کی چمچہ گیری کرنے کا۔ اصل میں تو یہ شروع ہی سے ارتضیٰ کی چمچی ہے، اس کے سامنے اپنے سگے بھائی تک کو خاطر میں نہیں لاتی۔ ابھی تمہیں آئے دن زیادہ دن نہیں ہوئے، اس لیے حیران ہو رہی ہو۔ آہستہ آہستہ تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسے یہ سگے بھائی پر اپنے ارتضیٰ بھائی کو ترجیح دیتی ہے۔ ظفر نے پتہ پھینکتے ہوئے سمن کو آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ صبا اس حملے پر بلبلاتے ہوئے جھٹ کمرے کے اندر آ گئی۔ ارتضیٰ بھائی بہت اچھے ہیں سمن، تمہاری تو خیر سبجیکٹ بھی بہت مختلف ہیں، ورنہ تم دیکھتی کہ وہ پڑھائی میں تمہاری کس قدر مدد کرتے۔ اتنے کیئرنگ اور نرم مزاج ہیں ارتضیٰ بھائی کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ اپنی ذہانت اور علم پر انہیں بالکل بھی غرور نہیں۔ آخری جملے خالصتاً ظفر کے لیے کہے گئے تھے۔ سمن کے اس طنز پر ہنستے ہوئے ظفر کو دیکھنے لگی جو صبا کو نو لفٹ کروا کر اپنی توجہ طور پر کارڈز کی طرف مبذول کروا چکا تھا۔ ظفر ٹیکساس یونیورسٹی میں اپنے ایڈمیشن کے مراحل کی طرف مصروف تھا۔ اس مصروفیت کے علاوہ فی الحال اس کی کوئی دوسری مصروفیت نہیں تھی، اس لیے وہ آج کل وقت گزاری کے لیے آفس جانے لگا تھا۔ اپنی فراغت کا فائدہ اٹھا کر وہ صبح بھی کافی دیر سے سو کر اٹھا تھا۔ سمن یونیورسٹی جانے کے لیے اس کے نخرے بمشکل برداشت کرتی تھی۔ پھر ایک روز ارتضیٰ ہی اسے یونیورسٹی سے گھر لے آیا، اور پھر یہ سلسلہ ایک دن پر ختم نہیں ہوا۔ ارتضیٰ نے یہ ذمہ داری مستقل قبول کر لی تھی، بلکہ وہ صبح میں بھی اسے اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتا تھا۔ اسے یونیورسٹی چھوڑ کر آفس چلا جاتا، جبکہ صبح ڈرائیور کے ساتھ کالج جاتی تھی۔ تمہیں مشکل ہوتی ہوگی ارتضیٰ، میری تو ایسی کوئی خاص مصروفیت بھی نہیں، سمن کو میں پک کر لیتا ہوں۔ ظفر نے ایک روز ارتضیٰ کی آفس کی مصروفیات دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مشکل کیسی یار، بلکہ اس میں تو میرا فائدہ ہے۔ سمن کو چھوڑنے کے بہانے مجھے گھر پر لنچ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی سمن نے ارتضیٰ کو بہت حیرت سے دیکھا۔ بجائے احسان جتانے کے وہ الٹا اس بات کو اپنے فائدے کا باعث بتا رہا تھا۔ باقی گھر والوں سے سمن کی اب کافی بے تکلفی ہو گئی تھی، جبکہ ارتضیٰ کے ساتھ اس کی ایسی بے تکلفی ابھی تک نہیں تھی۔ وہ اکثر خود ہی اسے مخاطب کرتا تھا اور اس کی بات کا سنجیدگی اور متانت سے جواب دے دیا کرتی تھی، لیکن اب وہ اسے پابندی سے یونیورسٹی چھوڑنے اور واپس لے جانے کا کام تو ارتضیٰ کے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہونے لگی تھی۔ صبا کے لیے ارتضیٰ کا سمن کو پک اور ڈراپ کرنا ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی تھا۔ ارتضیٰ بھائی کتنے اچھے ہیں، تم نے دیکھا سمن، وہ سب کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ سمن نے اس کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کی بہن کا خیال رکھ رہا تھا، اس کا یوں سمن کا خیال رکھنا، اس کی پرواہ کرنا صبا کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ایسے ہی ہیں سمن، سب کا خیال رکھتے ہیں، میں نے انہیں کبھی نوکروں کے ساتھ بھی چیخ چلاتے ہوئے نہیں سنا۔ اسے ارتضیٰ میں کبھی کوئی خامی نظر آئی ہی نہیں تھی۔ جو اس نے کہا وہ صحیح ہے، جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کچن میں گھسی اپنی بوریت سے نجات حاصل کرنے کی کوئی تدبیر سوچ رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، کل ہی مومنہ سے اس نے چاکلیٹ آئس کریم کی ترکیب سیکھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ڈیئر کزنز؟ ارتضیٰ نے کچن میں قدم رکھتے ہی دریافت کیا۔ چاکلیٹ آئس کریم بنا رہی ہوں ارتضیٰ بھائی، مومنہ سے ریسیپی لی تھی میں نے۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ پر نظریں دوڑا کر جواب بولی۔ آئس کریم بن رہی ہے؟ پھر تو بھائی مزہ آ جائے گا۔ ارتضیٰ نے فریج سے بوتل نکالتے ہوئے خوشی سے کہا، ہاں اگر آئس کریم اچھی بن گئی تو، ورنہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ دکھاؤ، ترکیب ہے کیا؟ پانی پی کر گلاس واپس رکھ چکا تو اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر ترکیب پڑھنے لگے۔ بہت آسان ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، چلو میں تمہاری ہیلپ کرواتا ہوں۔
وہ جو اکیلی بور ہو رہی تھی تو اب بوریت بھی دور ہو گئی تھی اور ایکتا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جوش و خروش اچانک ہی بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آئس کریم بنانے کی تیاری میں لگ گئی جب سمن کچن میں آئی۔ کیا بن رہا ہے؟ ان دونوں کی اتنی سنجیدگی سے سر جوڑے دیکھ کر اس نے فوراً پوچھا۔ صبا آئس کریم بنا رہی ہے اور میں اس کی مدد کروا رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے گردن موڑ کر سمن کو بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں صبا سے کام ہے یا مجھ سے؟ آپ نے کیسے اندازہ لگایا ارتضیٰ بھائی کہ میں کسی کام سے آئی ہوں؟ وہ بری طرح حیران ہوئی۔ حیران تو صبا بھی ہوئی تھی کیونکہ خود اسے تو بالکل بھی نہیں لگا کہ صبا یہاں کسی کام سے آئی تھی۔ کیسے اور کیوں؟ میں کیا رکھا ہے؟ آپ کام بتائیں مس سمن۔ وہ اس کی حیرت کے جواب میں شوخی سے مسکراتے ہوئے بولا، مجھے آپ ہی سے کام ہے ارتضیٰ بھائی، لیکن اگر آپ اس وقت مصروف نہیں تھے اور تھکے ہوئے بھی نہیں ہیں تو، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نہ میں مصروف ہوں اور نہ میں تھکا ہوا ہوں، کہو کام کیا ہے؟ ارتضیٰ نے اس کی ہچکچاہٹ اور تکلف کے جواب میں اپنائیت اور آسانیت سے کہا، کل میرا ٹیسٹ ہے، مجھے اپنی گھر جانا ہے ایک دوست کے، اور ایک بک بھی لانی ہے وہاں سے، اگر آپ مجھے وہاں لے چلیں، زیادہ دور نہیں ہے اس کا گھر، صرف 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ شکر ہے اس کا گھر زیادہ دور نہیں ہے، اگر دور ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ لے کر جاتا۔ اچھا ہوا تم نے اس بات کی پہلے سے وضاحت کر دی، وہ سمن کو پکارتے ہوئے خفگی سے بولا، پھر فوراً ہی اس نے رخ صبا کی طرف کر لیا۔ تم جب تک آئس کریم تیار کرو، میں ان محترمہ کو 10-15 منٹ کی ڈرائیو پر واقعی ان کی فرینڈ کے گھر پہنچاؤں گا۔ وہ کچھ طنزیہ انداز میں کہتا ہوا فوراً کچن سے باہر آ گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر سمن بھی تیزی سے اس کے پیچھے چلی گئی۔ کل میرا ٹیسٹ ہے، مجھے اپنی دوست کے گھر سے ایک بک لانی ہے، اگر آپ مجھے وہاں لے چلیں تو زیادہ دور نہیں اس کا گھر، صرف 10 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ شکر ہے اس کا گھر زیادہ دور نہیں ہے، اگر دور ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ لے کر جاتا۔ اچھا ہوا تم نے اس بات کی پہلے ہی وضاحت کر دی، وہ سمن کو پکارتے ہوئے خفگی سے بولا۔ پھر وہی ہوا، اس نے صبا کی طرف رخ کیا۔ تم جب تک آئس کریم تیار کرو، میں ان محترمہ کو 10-15 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ان کی فرینڈ کے گھر پہنچاؤں، وہ کچھ طنزیہ انداز میں کہا۔ فوراً ہی کچن سے باہر آ گیا یہ کہہ کر۔ اسے جاتا دیکھ کر سمن بھی تیزی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ 2-3 منٹ تو وہ یوں ہی خالی الذہبی کی نظر میں چپ چاپ سی کھڑی رہی، مگر سر جھٹک کر اس نے پھر سے اپنی توجہ آئس کریم کی طرف دلوائی، اور آمیزے کی طرف اس نے اپنی توجہ دیتے ہوئے یہی احساس کیا کہ آئس کریم بنانے میں اس کی دلچسپی شاید اب ختم ہو چکی ہے۔ وہ اب صرف بے دلی سے اس آمیزے میں چمچہ ہلا رہی تھی۔ وہ اپنی بے دلی کی وجہ سمجھنے سے قطعاً قاصر تھی۔ اس وقت ندیم کچن میں آیا تو وہ سارا سامان سمیٹنے اور آئس کریم تیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے کچن سے باہر آ گئی۔ لیکن مجھے تو آئس کریم بنانی نہیں آتی، وہ گڑبڑایا، یہ کاغذ پر ساری ترکیب لکھی ہوئی ہے، اور اگر اچھی نہیں بھی بنی تو کون سا میں تمہیں پھانسی دے دوں گی؟ وہ چڑچڑے پن سے اسے جواب دیتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ ارتضیٰ بھائی مجھے جلدی سے سبیکہ سے کتاب لانے کا کہہ کر گاڑی میں بیٹھے رہے تھے، لیکن مزے کی بات یہ ہوئی کہ سبیکہ کا بھائی ارتضیٰ بھائی کا اسکول کا دوست نکل آیا۔ بہت اصرار سے اس نے انہیں اندر بلایا۔ ارتضیٰ اور سمن کافی دیر تک واپس بیٹھے اور بہت دیر بعد واپس آئے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کچھ پوچھے بغیر خود ہی بتانا شروع کر دیا۔ میگزین کے صفحے پلٹتے ہوئے وہ بڑی بے توجہی سے اس نے سمن کی بات سنی۔ تمہاری آئس کریم کا کیا بنا؟ سمن نے اس غیر معمولی خاموشی کو محسوس کیے بغیر پوچھا۔ بن گئی؟ سمن کے ہنستے مسکراتے چہرے پر ایک سنجیدگی سی نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کا اس وقت سمن کے ساتھ بات کرنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، جبکہ وہ باتیں کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ تم اپنے ٹیسٹ کی تیاری کیوں نہیں کر رہی سمن؟ پھر اگر تمہارے اچھے مارکس نہیں آئے تو تم مجھے الزام دو گی کہ صبا نے مجھے باتوں میں لگا رکھا تھا۔ وہ بظاہر مسکرائے ہوئے بولی۔ سمن کو بھی ایک دم اپنے ٹیسٹ کا خیال آ گیا۔
اسی لیے اس کے بات پر ہنستے ہوئے وہ رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ارتضیٰ آئس کریم کی بات یکسر بھول گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد ممی کی بنائی ہوئی کھیر کھانے کی بجائے آئس کریم کھانے کی فرمائش کرے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ شاید اپنے پرانے دوست سے ملنے کی خوشی میں اسے یہ بات یاد ہی نہیں رہی تھی۔ صبح وہ تیار ہو کر ناشتے کے لیے کچن میں آئی تو ریشما کے ساتھ ماما بھی کچن میں موجود تھیں۔ وہ اماں کے لیے دلیا بنا رہی تھیں۔ وہ ماما کو سلام کرتی جلدی سے فریج سے کنڈا نکال کر ابالنے کے لیے چولہے پر رکھنے لگی۔ جب سے ارتضیٰ واپس آیا تھا اس کے ناشتے کی ذمہ داری اس نے از خود اپنے ذمے لے لی تھی۔ اس کا ناشتہ ہوتا بھی بہت سادہ سا تھا۔ پنیر لگا ایک سلائس، ابلا ہوا انڈا اور ایک کپ چائے۔ اس کے علاوہ باقی سب لوگ ناشتے میں آملیٹ کھانا پسند کرتے تھے۔ سمن صبح بہت اہتمام سے ناشتہ کیا کرتے تھے۔ انڈا، پراٹھا اور حلوہ پوری، اس قسم کا دیسی ناشتہ۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ابھی صبا کو کچن میں آئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ سمن بھی کچن میں آ گئی۔ میرے لیے آملیٹ مت بنانا ریشما، رات کی کھیر اور شیرمال رکھے ہیں، میں وہ کھاؤں گی۔ سمن کے اس انوکھے ناشتے پر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ کھیر بھی کوئی شیرمال کے ساتھ کھاتا ہے، اور وہ بھی ناشتے میں؟ وہ اس کے مذاق اڑانے کا برا مانے بغیر رات کے شیرمال اوون میں رکھ کر گرم کرنے لگی۔ ماما سمن کو ناشتے کا اتنی اچھی طرح اہتمام کرتا دیکھ کر حسب عادت اسے ناشتے میں صرف ایک گلاس دودھ پینے پر ٹوکنے لگیں۔ ارتضیٰ نے سمن کے ایک ہاتھ میں کرسٹل کا نازک سا پیالہ اور دوسری پلیٹ میں شیرمال دیکھ کر تعجب سے دیکھا تھا۔ صبا سمن پر ایک مسکرائی ہوئی نظر ڈال کر ارتضیٰ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آج ناشتے میں کھیر شیرمال کے ساتھ کھاؤں گی، چاہیں تو آپ بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ میری گارنٹی ہے کہ اتنے مزیدار ناشتہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ پیالہ اور پلیٹ میز پر رکھنے کے بعد خود کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ارتضیٰ اس کے چٹخارے لینے اور مزے لے لے کر کھیر اور شیرمال کی تعریفیں کرنے پر ہنس دیا۔ آپ یوں ہی ہنس رہے ہیں ارتضیٰ بھائی، ایک بار یہ کمبینیشن ٹرائی کر کے تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں غلط تعریف نہیں کر رہی۔ وہ اپنی پلیٹ میں کھیر نکالتے ہوئے بولی۔ ارتضیٰ بھائی تو یہ کبھی بھی نہیں کھائیں گے، بہت لائٹ ناشتہ کرتے ہیں ارتضیٰ بھائی۔ ارتضیٰ کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ بول پڑی۔ خیر، کبھی کبھار روٹین سے ہٹنے میں کچھ مذائقہ بھی نہیں۔ زندگی میں تبدیلیاں تو اچھی لگتی ہیں، کیا حرج ہے، تھوڑا سا انجوائمنٹ ہی رہتا ہے۔ وہ بیک وقت صبا اور سمن سے مخاطب ہوا، اپنی پلیٹ میں تھوڑی سی کھیر نکال لی۔ صبا تم بھی ٹرائی کرو، سمن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ تو واقعی بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ پہلے نوالے کے بعد دوسرا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے صبا کو بھی دعوت دی۔ وہ ارتضیٰ کی من پسند فل کریم پنیر کے گلاس کا ڈھکن ہٹائے ہاتھ میں چھری لیے بالکل خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس سے جواب میں کچھ بھی نہ بولا جا سکا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ سمن ارتضیٰ کو اپنی پسند کا ناشتہ کرتے اور اس کی تعریفیں کرتے دیکھ کر کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر نوالے پر اس ناشتے کی تعریف کر رہا تھا اور سمن کو یقیناً یہ بات اچھی لگ رہی تھی کہ اس کا پسند کا ناشتہ گھر میں کسی اور کو بھی پسند آ رہا ہے۔ اچانک اس نے اپنے سامنے پلیٹ میں رکھے بوائل انڈے اور پنیر کے گلاس کو خود پر ہنستا ہوا محسوس کیا۔ وہ یہ سب کس کے لیے لائی تھی؟ کیا ارتضیٰ کو لمحہ بھر کے لیے اس بات کا خیال نہیں آیا تھا کہ روزانہ کی طرح صبا آج بھی یہ ناشتہ اسی کے لیے لائی ہے؟ وہ اس کے لندن سے آنے کے بعد پچھلے 1.5 سال سے ہر روز اسی طرح اس کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ کیا وہ اتنی غیر اہم تھی کہ وہ اسے نظر انداز کیے زندگی میں پیدا ہو جانے والی تبدیلیوں کو انجوائے کر رہا تھا؟ اپنی اداسی کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے بس یہ پتہ تھا کہ وہ آج بہت اداس ہے، مگر کیوں؟ وہ خود اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر کیوں وہ اتنی اداس اور رنج والی ہو رہی ہے؟
صبح ناشتے کی میز پر ہونے والی بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ جسے وہ دل سے ہی لے کے لگا کے بیٹھ جائے، مگر وہ بات اس سے اتنی بڑی کیوں لگ رہی تھی؟ اماں کو دوپہر میں نیند نہیں آتی تھی۔ سمن اکثر دوپہر میں ان کے پاس لیٹ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ سمن سے اپنے بیتے کل کی باتیں کیا کرتی تھیں، اپنی نو عمری کے قصے، دادا جان کی باتیں، بابا اور ڈیڈی کے بچپن کے واقعات۔ صبا کو ان قصوں میں کبھی بھی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سمن پتہ نہیں ان کا دل رکھنے کی خاطر وہ قصے سنا کرتی تھی یا پھر واقعی اسے انہیں سننے میں مزہ آتا تھا۔ وہ کبھی صبا کی طرح اماں کو منہ پر جواب نہیں دیا کرتی تھی۔ کتنی جلدی اس نے خود کو اس گھر میں ماحول میں ڈھال لیا تھا۔ زندگی کے اتنے سال ایک آزاد معاشرے میں گزارنے کے باوجود سمن کے ہر انداز میں مشرقیت تھی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، سلیقہ، اس کی شخصیت کا دھیما پن، بڑوں سے آہستہ آواز میں نیچی نظر کر کے بات کرنا۔ ماں تو اب کبھی کبھار صبا کو کسی بات پر ٹوکتے ہوئے سمن جیسا بننے کی نصیحت بھی کرنے لگی تھی۔ نماز وہ پابندی سے پڑھتی تھی، اور تو اور ممانی نے اسے کافی حد تک کھانا پکانا بھی سکھایا تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو صبا اسے حیرت سے دیکھا کرتی تھی، کتنی نفاست اور سلیقے سے وہ ہر کام کرتی تھی۔ خود صبا اگر کچن میں کوئی کام کرتی تھی تو ایک چیز پکانے میں 10 چیزیں پھیلاتی تھی۔ سمن کے ہر انداز میں ایک عجیب شاہانہ پن اور نزاکت ہوتی۔ طریقہ اور سلیقہ گویا اس پر آ کر ختم ہو گیا تھا۔ اس گھر کا ہر فرد اس کی ان خوبیوں کو سراہتا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے صبا؟ وہ لیٹنے کے لیے تکیہ سیدھا کر رہی تھی جب سمن نے پوچھا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی بات تو تم سے میں پوچھ رہی ہوں، کیا تم مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو؟ وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں کیا پاگل ہوں جو بغیر کسی بات کے تم سے ناراض ہوں گی؟ وہ برا ماننے والے انداز میں بولی۔ پھر کیا بات ہے؟ تم نے آج دن بھر میں مجھ سے بالکل بات نہیں کی۔ شام کو میں تمہارے اور اپنے لیے سینڈوچز لائی تو تم نے منع کر دیا۔ ابھی بھی دیکھو کتنی جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی ہو، جبکہ روزانہ ہم کتنی دیر تک رات گئے باتیں کرتے ہیں۔ ان باتوں پر میں یہی سوچ سکتی ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ سمن کی ان شکواؤں پر وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ سوری سمن، بس پتہ نہیں کیوں آج میرا موڈ بلا وجہ خراب رہا۔ تم سے میں کیوں ناراض ہوں گی؟ موڈ کس بات پر خراب ہو رہا تھا؟ سمن اس کی برابر میں لیٹ گئی۔ بات کوئی نہیں ہے پیار، بس میں ہوں ہی موڈی، تمہاری طرح نیک اور اچھی بچی نہیں ہونا۔ اماں نے نصف صدی پہلے کے قصے خوشی خوشی سننے والی۔ اس نے شرارت سے سمن کو چھیڑا تھا۔ تم بہت اچھی ہو صبا، یہاں جو میں اتنی جلدی ایڈجسٹ ہو گئی ہوں اس میں تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ سمن کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مسکرا دی۔ جب ممی پاپا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا، میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں۔ مجھے تم لوگوں سے بالکل بھی محبت اور اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تم سب تو شروع سے ایک ساتھ ہی ایک گھر میں رہ رہے تھے، تم لوگ ایک تھے اور میں تم لوگوں سے الگ، بالکل پرائی۔ میرا ماحول، میری تربیت تم لوگوں سے مختلف تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ تم لوگوں کا یہ گھر چھوڑ کر واپس سڈنی چلی جاؤں، مگر اب مجھے اپنی اس وقت کی سوچوں پر افسوس ہوتا ہے۔ تم سب کتنے اچھے ہو، میرے اپنے ہو، مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہو۔ اس کے لفظوں میں اتنی سچائی اور اتنی خوبصورتی تھی کہ اس نے بے اختیار سمن کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر محبت سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ارتضیٰ اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ روزانہ صبح پابندی سے ایکسرسائز اور جاگنگ اور ہفتے میں 2 مرتبہ سوئمنگ وہ ضرور کرتا تھا۔ آج بھی وہ آفس سے گھر آنے کی بجائے سوئمنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ وہاں سے گھر واپس آیا تو لاؤنج میں صبا اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ کیا ہوا؟ اتنی بری شکلیں کیوں بنا رہی ہو؟ اس کے سلام کا جواب دے کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ بور ہو رہی ہوں، اس گھر میں کسی کو بھی میری پرواہ نہیں ہے، اور یہ ٹی وی بھی ہے بس ایک دم فضول اور بورنگ۔
वो टीवी स्क्रीन से नज़रें हटाकर रूठे लहजे में बोली, यूँ मुंह बसोड़ते हुए, तुम कितनी प्यारी लगती हो सबा। खाक प्यारी लगती हूँ। इस प्यारी की किसी को रत्ती बराबर भी परवाह नहीं। मम्मा और डैडी गयास अंकल के घर चले गए। बाबा अभी तक घर वापस नहीं आए। ज़फ़र भाई को तो खैर घर पर टिकते ही कम हैं। अम्मा हैं, वो तो अपने वज़ाइफ पढ़ने में मसरूफ़ हैं, और समन का तो ज़िक्र ही बेकार है, किताबी कीड़ा ना हो तो। वो नाराज़ थी। चलो, मैं तो हूँ अपनी प्यारी प्यारी सी सबा का परवाह करने के लिए। ऐसा करते हैं, आज डिनर कहीं बाहर कर लेते हैं, तुम्हारी पसंद की जगह। अपनी थकन भुलाकर इसने फ़ौरन प्रोग्राम तरतीब दे डाला। वाकई? वो खुशी से फ़ौरन उठ खड़ी हुई। इर्तज़ा ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया और बोला, तुम मुझे एक गिलास पानी का पिलाओ और समन को भी बुला लाओ, फिर तीनों मिलकर चलेंगे। सबा जानती थी इर्तज़ा अखलाकियात निभाना कभी नहीं भूलता। वो लोग कहीं बाहर जाएं और इर्तज़ा समन से ना कहे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो अपना असाइनमेंट बना रही है, मुश्किल ही है कि हमारे साथ चले। तुम इसे कहो तो। वो सोफ़े की पुष्ट से सर टिकाते हुए बोला, यूँ जैसे सिर्फ एक इखलाकी तकाज़ा निभाना चाह रहा हो। इर्तज़ा को पानी पिलाकर वो समन के कमरे में आ गई। समन, मैं और इर्तज़ा भाई बाहर खाना खाने जा रहे हैं। इर्तज़ा भाई ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। वो पुरजोश अंदाज में बोलते हुए इसके पास आकर खड़ी हुई। समन राइटिंग टेबल के आगे बैठी मुसलसल कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। तुम लोग जाओ सबा, मुझे अभी काम है। इसका जवाब हस्बे तवक्का था। चली चलो ना समन, मज़ा आएगा। इसने दोबारा इसरार किया तो समन ने सहूलत से माजरत कर ली। वो समन की बदज़ौक़ी पर लानत भेजती वापस लाउंज में आ गई। समन नहीं आई। इर्तज़ा ने इसे अकेले आता देखकर आहिस्तगी से पूछा, पागल है समन, पढ़ाई को सवार कर लेती है अपने सर पर। असाइनमेंट जमा कराने की तारीख अभी दूर पड़ी है, फिर भी मोहतरमा दिल और जान से इसे मुकम्मल करने में लगी हैं। फरमा रही हैं, आप लोग जाएं, मुझे असाइनमेंट बनाना है। वो बुरा सा मुंह बनाकर कह रही थी। समन को भी ये मालूम नहीं कि आखिरी तारीख से एक दिन पहले घबराए और बौखलाए हुए अंदाज में काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। इसने लतीफ़ से अंदाज में सबा के हर काम को आखिरी वक्त पर टाले रखने का जिक्र किया तो इसकी बात का मतलब समझकर हंस पड़ी। बिल्कुल, इसका मज़ा ही कुछ और होता है। चलो फिर हम लोग चलते हैं। वो बड़े ढीले ढाले से अंदाज में टेबल पर से गाड़ी की चाबी उठाते हुए लाउंज से बाहर निकलने के लिए उसके उठते हुए कदम सबा को ऐसा लगा जैसे उसे ज़बरदस्ती ले जा रहा हो। गाड़ी में बैठने के बाद इसने इर्तज़ा की तरफ देखा तो पता नहीं क्यों वो उसे बहुत चुपचाप और बुझा हुआ महसूस हुआ। कुछ देर पहले उसने खुद थी तो बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बनाया था, फिर अब अचानक उस पर ये बेजारी और कोफ्त से क्यों छा गई थी। सब लोग कहते थे कि इर्तज़ा को अपने तासुरात दूसरों से छुपाने में कमाल हासिल है। उसे गुस्सा आ रहा हो या किसी की बात कोई नागवार गुजर रही हो, वो तब भी अपने एहसासात ज़ाहिर नहीं होने देता। लेकिन इसे यूँ महसूस हो रहा था कि इर्तज़ा इस वक्त किसी बात पर नाखुश है। किसी चीज़ ने इसे अफसरदा कर दिया है। पहली मर्तबा इस पर इस बात का इंकशाफ हुआ था कि वो इर्तज़ा गज़नफ़र का चेहरा पढ़ लेती है और वो दूसरों से अपने जज्बात छुपा लिया करता। लेकिन सबा शफ़ीक इसके चेहरे पर मौजूद हर तासुर को पढ़ने की सलाहियत रखती है। वो मुसलसल इससे बातें कर रहा था। गाड़ी में सबा का फ़ास्ट म्यूज़िक भी लगा हुआ था, क्योंकि इसे खुद फ़ास्ट म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं था। होटल के आमने सामने बैठकर इर्तज़ा ने मेन्यू कार्ड इसके हवाले करते हुए इसे इसकी पसंद की चीज़ें मंगवाने के लिए कहा। मैं भी तुम्हारी पसंद की डिशेस खाऊंगा, इसने सबा के इस्तफसार के जवाब में नरमी से कहा। वो दोनों खाना खाते हुए आपस में बेतकल्लुफ़ाना बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, आते जाते लोगों पर कमेंट्स भी जारी कर रहे थे, मगर फिर भी सबा का दिल खुश नहीं था। इर्तज़ा इसकी खातिर मुरव्वतन यहाँ तक आया था और ना इसका दिल यहाँ नहीं था और उसकी सोचें भी यहाँ नहीं थीं। छुट्टी का दिन था, सब लोग घर पर मौजूद थे और छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के मूड में भी थे। इर्तज़ा के खालाजाद
اور ماموزاد کزنز آئے ہوئے تھے۔ سمن نے پہلی مرتبہ اس طرح کا موقع دیکھا تھا، اس لیے خوشی کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ اور ظفر دونوں ہی ٹینس اور بیڈمنٹن کے بہترین کھلاڑی تھے۔ اسکول اور کالج میں بھی اکثر ان کا مقابلہ آپس میں ہوا کرتا تھا۔ ہر بار ان دونوں کا مقابلہ بہت زوردار اور دلچسپ ہوا کرتا تھا۔ کھیل شروع ہوا، ہمیشہ کی طرح تماشائیوں کے دو گروپس بن گئے۔ کچھ ارتضیٰ کو سپورٹ کر رہے تھے اور کچھ ظفر کو۔ صبا چیخ چیخ کر ارتضیٰ بھائی کے نعرے لگا رہی تھی۔ سمن نے صبا کو بھائی کے مخالف کیمپ میں دیکھ کر ناپسندیدگی سی شکل بنائی۔ وہ ظفر کے حمایتوں کی طرف شامل تھی اور اس کے ساتھ مل کر ظفر کے حق میں نعرے لگا رہی تھی۔ اس وقت وہاں بھانت بھانت کی آوازیں اور قسم قسم کے نعرے گونج رہے تھے۔ سب لوگوں کی زوردار آوازوں اور نعروں میں دشمن سمن کی آواز بھی دب کر رہ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ آہستہ آواز میں بات کیا کرتی تھی۔ سب سے زوردار اور بلند آواز صبا کی تھی۔ کم آن ارتضیٰ بھائی، ایک بار پھر جیت کر دکھائیں، آپ کو ہارنا نہیں ہے، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہی تھی۔ اللہ کرے ظفر بھائی جیتیں، سمن نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ صبا کی تالیاں اور نعرے کچھ ہلکے پڑنے لگے۔ ظفر ہر طرح سے کھیل پر چھایا ہوا تھا۔ ارتضیٰ کے تمام حمایتیوں کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شور کم ہوا تو سمن کی آواز سب کو واضح سنائی دینے لگی۔ کھیل ختم ہو گیا تھا، ظفر جیت گیا تھا۔ زوردار ہرے کا نعرہ لگا کر اس نے انگلیوں سے وی بناتے ہوئے اپنے حمایتیوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ سمن بے ساختہ بھاگتے ہوئے ظفر کے پاس گئی تھی۔ آپ ہارتے تو مجھے دکھ ہوتا، سب لوگ کہہ رہے تھے ظفر بہت اچھا کھیلتا ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں ارتضیٰ سے ہر بار ہار جاتا ہے، اس نے بھائی کا ہاتھ تھامتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ خوشی اور مسرت اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ ظفر نے اس کے والہانہ انداز پر خوشی محسوس کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھا کر اس کی محبت کا جواب دیا تھا۔ ارتضیٰ ان دونوں سے کافی فاصلے پر کھڑا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ظفر کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور پھر اس کے بعد سمن پر ایک مسکراتی ہوئی نگاہ ڈال کر بولا، مبارک ہو تمہیں، تم تو یقیناً بہت خوش ہوگی، تمہارے بھائی صاحب جیت گئے ہیں۔ ہاں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، وہ بغیر ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ارتضیٰ نے اس کی صاف گوئی پر اپنی بے ساختہ ہنسی لب بھینچ کر روکی تھی۔ وہ سمن کی خوشی سے جگمگاتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور صبا شفیق ابھی تک کسی مجسمے کی طرح جمی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا، کسی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ کسی کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ صبا ابھی تک وہیں کرسی پر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ اسے اپنے آس پاس سناٹا پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جیسے اس ہجوم میں تنہا کھڑی تھی۔ کسی زوردار قہقہے کی آواز نے اس کو چونکایا، اسے اس بات کا یہ احساس دلایا کہ وہ زندہ ہے، سانس لے رہی ہے، اس کا دل معمول کے مطابق دھڑک رہا ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف گیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرنے چاہے مگر وہ شدت سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ اپنی چیخیں دباتی اور وہ بے اختیار کرسی پر سے اٹھی اور بغیر کسی کی طرف دیکھے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر اوندھے منہ گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا تھا۔ صبا، میں ہوں ارتضیٰ۔